السلام علیکم. آج 27 فروری، کل 26 فروری تھا، اور آپ سے جو بڑا برننگ ایشو ہے اس پہ بات آج کرنی ہے. تھوڑا میں نے لیٹ کیا اس لیے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ جذبات میں آ کر کسی طرح بھی پرابلم کریٹ کرے. سب سے پہلے تو یہ کہ انڈیا نے جو پلوامہ کے واقعے کو ایشو بنایا ہے اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اس نے اس کا سارا وہ دے دیا ہے، مورد الزام ٹھہرایا. اور اس کے بعد پھر ان کے آرمی چیفز اور باقی جو ان کے وہ تھے وار اسٹریٹجک اینالسٹ اور ان کے ماہرین، انہوں نے کل 26 فروری کو پاکستان میں ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی. اور ان لوگوں نے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ 2-3 جگہ سے انہوں نے ان ہونے کی کوشش کی. آخر میں وہ ایل او سی سے ان ہوئے، اور پھر جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور اتنا کیا کہ صرف اپنی ایئر فورس کو کہا کہ ان کو تھوڑا سا چیک آؤٹ کیا جائے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور جاتے ہوئے اپنا ہیوی جو لوڈ تھا وہ انہوں نے ایجیکٹ کیا اور وہ اس کو نیچے پھینک گئے، جو کہ بالا کوٹ کے مقام پر گرا. اور انڈیا نے یہ کہا کہ جی کہ ہم نے پاکستان میں ٹیررسٹ جو تھے ٹھکانے وہاں پہ کل پورا دن انڈین میڈیا اور ان کا جو فارن منسٹری ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے. لیکن پاکستان نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ دیکھ لیں کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی کولیکٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، اور لیکن ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے پاکستان کی فضائی حدود کو، اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور ہماری جتنی بھی آرمی اور ایئر فورس اور نیول والے چیفز اور پرائم منسٹر اور نیشنل سیکیورٹی والے سب بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی جواب نہیں دینا، چونکہ کوئی واضح ہمیں اس کا وہ نہیں ہے ثبوت اور اطمینان اور یقین. لیکن آج جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور آپ کو سرپرائز دیں گے. اور آج صبح ہندوستان کی ایئر فورس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 2 جہازوں کو ہٹ کیا ہے. اور یہ ہٹ اس لیے کیا ہے انہیں بتانے کے لیے کہ کل جو آپ آئے تھے ہم سوئے ہوئے نہیں تھے، اور آج جو آپ آئے ہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اس میں بھی ایک پائلٹ ان کا گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک ایجیکٹ ہوا جو تو وہ کہیں بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے، وہ انشاءاللہ گرفتار ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا جو جہاز ان کا گرا ہے، تباہ ہوا ہے، وہ انڈین ٹیریٹری میں جا کے ہوا ہے. تو اب بات صرف اتنی ہے، اور وہ ہندوستان کے عوام کو بھی بتانی ہے، اور سب ہمارے دوست ہیں، اس میں لڑائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نریندر مودی جو وزیر اعظم ہندوستان ہیں، ان کے اندر ایک کہہ لیں سیٹینک پرابلم ہے، اور وہ کسی چیز کو پازیٹیو نہیں لیتے. ان کا میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 71 سالہ جمہوریت میں سب سے جھوٹا وزیر اعظم اگر کوئی آیا ہے تو وہ نریندر مودی ہے. اور اس نے پورے ہندوستان میں جو 4 یا 5 برس ابھی حکومت کی ہے، کوئی بھی کام عوام کے لیے اچھا نہیں کیا سوائے ایگریشن پیدا کرنے کی، ٹیررزم کو ہوا دینے کے، اور اینٹی اسلامک اینٹی مسلم سوسائٹی کے خلاف کام کرنے کے. اور یہی نریندر مودی کی ناکامی کا باعث بن رہا ہے. اور ابھی جو الیکشنز ہندوستان میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاکستان
کے خلاف استعمال کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اینٹی مسلمز ہیں اور جو اس کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بتایا جائے ہندوستان کا کہ ہم مسلمز کو اور ان کو نہیں پسند کرتے مسلمانوں کو. شاید نریندر مودی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1976-75 میں یہ بات کہی تھی کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا تو پھر ہمالیہ روئے گا. اور اس وقت سب لوگ اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے، لیکن آپ یقین مانیں جب پاکستان میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق آیا اور اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر کابل میں رشیا کے خلاف 79 ٹو آنورڈز جنگ کا آغاز کیا کہ کسی طرح سے وہ وہاں طالبانائزیشن کو روک سکے، اور اس کے جواب میں امریکہ کو بھی نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوا، پاکستان کو بے تحاشا، جانی بھی، مالی بھی، ہر لحاظ سے. کابل کا امن پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا امن ہندوستان کی سالمیت کی ضمانت ہے. یہ ہندوستان کے عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگ اگر کابل سے شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کی صورت میں پہنچی اور پھر یہ آگے رکنے وگی نہیں، یہ آگے پھر ہندوستان کے آنگن میں اور اس کے میدانوں میں اور اس کے شہروں میں پھیلتی چلی جائے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے ہندوستان کے عوام سے بھی کہ ٹھنڈے رہیں، اپنے لیڈروں کو سمجھائیں، اور ہم سب کا جو عام آدمی ہے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں چھوٹے جھگڑے جب ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے گلی محلے میں کسی چھوٹی سی بات پر، اور وہ تھانہ کچہری میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں وہ بات صلح پہ ختم ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لڑائی پہلے کر کے پھر صلح کی طرف جائیں. ہم پہلے ہی کیوں نہ ٹیبل ٹاک پر آ جائیں. اس لیے آپ لوگوں سے، پورے ہندوستان کے عوام سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، خدا را اس چیز کو ہائپ نہ دیا جائے. ہم نے جو کیا ہے ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے، یہ یاد رکھیے. اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ نہ ہم لیبنان ہیں، نہ ہم اردن ہیں، اور نہ ہی ہم شام ہیں، اور نہ ہی ہم مصر ہیں کہ اسرائیل کے طیارے آتے تھے اور وہ سرجیکل اسٹرائکس ان پہ کر کے بھاگ جاتے تھے اور وہ لوگ بے گناہ مارے جاتے تھے. لیکن یہاں یہ صورتحال آپ کو نہیں ملے گی. دس از پاکستان. Pakistan is an atomic power and a nuclear power. We have the capability to do anything, so please be careful. ہمیں اس طرف مت لے جایا جائے، اور یہ اکیلے ہم اور ہمارے ملک کا نقصان نہیں ہوگا، یہ اس پورے خطے کا نقصان ہوگا. اس لیے مودی صاحب اور ہندوستان کے عوام جو 1 ارب یا 1.25 ارب سے زیادہ ہیں، فار گاڈ سیک آپ پلیز ٹھنڈے دل سے سوچیں. ایسا نہیں کرنا، نہ ہم نے کرنا ہے. ہم بھی 22 کروڑ عوام ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی طرح بھی تباہی ہو، کسی کی بھی ہو. اور اس لیے ایک دفعہ پھر ہائر اتھارٹیز، ہم پاکستانی اپنی افواج پاک کے ساتھ ہیں، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور ہم کسی قیمت پر بھی پاکستان کے 2 قومی نظریے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، بھلے وہ زمینی ہو، فضائی ہو، یا پھر بحری ہو، کسی لیول پر یا نظریاتی ہو. یہ یاد رکھیے. انشاءاللہ پاکستان کے قوم اور عوام، اگر آپ نے ہمارے اوپر یہ ٹھوسنے کی کوشش کی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ جواب ہم دیا ہے آج ہم نے آپ کو. اس لیے احتیاط کریں، امن کی پالیسی اپنائیں، امن کے ساتھ بات کریں، ٹیبل پہ آ کے بات کریں. یہ بدماشی اور یہ بھائی لوگوں والا سسٹم نہیں چلے گا.
مودی صاحب، یہی آپ سے کہنا ہے، اور میرا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ہماری پوری قوم کا نہیں، لیکن پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمارے 22 کروڑ عوام اور میری پاک افواج کا اولین فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور پاکستان کی ترقی اور سالمیت اور اس کی انٹیگریٹی محفوظ رہے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے۔ سلامت رہیں۔